اولم کیا بلا نہیں یہدی ہدایت للذین ان لوگوں کے لیے یارثون الارض جو کہ وارث ہوتے ہیں زمینوں کے من بعد اہلھا اس کے رہنے والوں کے بعد. اللہ یہ کہ اگر نشاء ہم چاہیں اصبناہم سزا دے ان کو بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے ونتبع اور مہر لگا دیں علی قلوبہم ان کے دلوں پر فہم بس وہ لا یسمعون نہیں سن سکیں گے. کیا ان لوگوں کو جو زمین کے رہنے والے ہیں مرنے کے بعد جو زمین کے مالک بن جاتے ہیں یہ بات ہدایت نہیں دیتی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبت میں ڈال دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں اور وہ کچھ سن ہی نہ سکیں. عادیوں کی ہلاکت کا بیان فرما کر ارشاد ہوا کہ ایسے عذاب اچانک آ گئے کہ ان کی دھجیاں بکھر گئیں، وہ کھنڈر بن گئے، کسی چیز کا نام و نشان نہ رہا. مجرموں کا یہی حال ہوتا ہے. حالانکہ دنیاوی لحاظ سے تو وہ بہت طاقتور تھے، آنکھ، کان، دل سب کچھ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی باتوں کا تمسخر کرنے پر، انکار کرنے پر، اس کی آیتوں سے جب ان پر عذاب آیا تو وہ تو حیران رہ گئے، ان کو سمجھ ہی نہ آ سکی، نہ ان کے اسباب بچے. اپنے آس پاس کی ویران بستیاں دیکھ کر عبرت حاصل کرو، اگلوں نے جٹلایا تو دیکھ لو وہ کس طرح تباہ و برباد ہوئے. زمین میں چل پھر کر، آنکھیں کھول کر، کان لگا کر ذرا عبرت حاصل کرو. جن کی آنکھیں نہ ہوں وہ اندھا نہیں ہوتا، بلکہ سچ مچ کا اندھا تو وہ ہے جس کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ ہدایت کو دیکھ ہی نہیں سکتا. تو اگلے نبیوں کے ساتھ بھی مذاق اڑائے گئے، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ ایسے مذاق اڑانے والوں کا نام و نشان مٹ گیا اور وہ ایسے گھیر لیے گئے کہ ایک بھی نہ بچ پایا. اللہ تعالیٰ کی باتیں سچی ہیں، اس کے وعدے اٹل ہیں. تلک القری یہ بستی ہیں، ناقص بیان کرتے ہیں ہم علیک آپ پر من انبائہا اس کی خبریں. تو یہ جو بستیاں ہیں ان کے حالات ہم آپ کو سناتے ہیں، پڑھ کر بتاتے ہیں. وَلَقَدْ اور تحقیق جاءتہم آئی ان کے پاس رسولہم ہمارے پیغمبر بالبینات واضح نشانیاں لے کر. فما پس نہ کانو تھے وہ لیؤمنو یہ کہ وہ ایمان لے آتے بما بوجہ اس کے کذبوا جٹلایا انہوں نے من قبل اس سے پہلے. کذالک اسی طرح یطبع اللہ مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ علی پر قلوب الکافرین کافروں کے دلوں پر. تو یہ جو بستیاں ہیں تو جن کے کچھ حالات ہم آپ کو سناتے ہیں، ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہیں تھے، جس چیز کو وہ پہلے جٹلا چکے ہیں اسے مان لیں. اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. پہلے قوم نوح، ہود، صالح، لوط اور قوم شعیب کا بیان گزر چکا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے کہ ان کے پاس ہمارے رسول حق لے کر پہنچے، معجزے بھی دکھائے، سمجھایا بھی، دلیلیں بھی دی، لیکن وہ نہ مانے، جس کی وجہ سے وہ ہلاک کر دیے گئے. تو صرف ماننے والے بچ گئے. اللہ تعالیٰ کا طریقہ اسی طرح رہا کہ جب تک رسول نہ آ جائیں، خبردار نہ کر دیے جائے، عذاب نہیں دیے جاتے. ہم ظالم نہیں، لیکن جب کہ لوگ خود ظلم کریں تو پھر ہمارے عذاب انہیں پکڑتے ہیں. سب چیزوں نے جن چیزوں کا انہوں نے انکار کیا تھا، اتنی دلیلیں دینے کے باوجود ایمان نہیں لائے. فرمان ہے یہ لوگ تو معجزے آنے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے، ہم ان کے دلوں کو، آنکھوں کو الٹ دیں گے، جیسے کہ یہ اس قرآن پر پہلی بار ایمان نہ لائے تھے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی کی حالت میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیں گے. وما اور نہیں وجدنا پایا ہم نے لأکثرہم ان کے اکثر کو من احد میں، اور ہم نے ان میں سے اکثر میں احد نہیں دیکھا. وَإِنْ اور بے شک وجدنا پایا ہم نے اکثرہم اکثر ان کے کو لفاسقین فاسق، اور ہم نے ان میں اکثروں کو عہد کا پکا نہیں پایا، اور ہم نے ان میں اکثروں کو دیکھا وہ تو فاسق ہیں.
یہاں فرمان ہے کفار کے دلوں پر ہم اسی طرح مہر لگا دیا کرتے ہیں، ان میں سے اکثر بد عہد ہیں بلکہ عموماً فاسق ہیں۔ یہ وہ عہد ہے جو روز اول میں کیا گیا اور اسی پر انسان پیدا کیا گیا، اسی فطرت میں رکھا گیا۔ اس کی تاکید انبیاء علیہ السلام کرتے رہے، لیکن انہوں نے اس عہد کو پیچھے چھوڑ دیا، اس کی پرواہ نہ کی۔ اس عہد کے خلاف اللہ کے سوا اور لوگوں کی عبادت شروع کر دی۔ اللہ کو مالک، خالق اور لائق عبادت مان کر آئے تھے، لیکن یہاں اس کے خلاف سازشیں کرنے لگے اور بے دلیل خلاف شرع کام شروع کر دیا اور اوروں کی عبادت میں لگ گئے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے بندوں کو موحد اور یک طرفہ پیدا کیا، لیکن شیطان نے آ کر انہیں بہکا دیا اور میری حلال کردہ چیزیں ان پر حرام کر دیں۔ بخاری و مسلم میں ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اسے اس کے ماں باپ یہودی، نصرانی، مجوسی بنا لیتے ہیں۔ خود قرآن مجید میں ہے، ہم نے تجھ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے تھے سب کی طرف یہی وحی کی تھی کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ اے دنیا کے لوگوں، تم صرف میری ہی عبادت کرتے رہو۔ اور آیت میں ہے، تم اپنے سے پہلے کے رسولوں سے دریافت کر لو، کیا ہم نے اپنے سوا اور معبود ان کے لیے مقرر کیے تھے؟ اور فرمان ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا ہر ایک کی عبادت سے الگ رہو۔ ثم پھر بعثنا بھیجا ہم نے من بعدہم ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا ہماری نشانیاں دیکھ کر، الی فرعون فرعون کی طرف، وملائہ اور اس کے سرداروں کے، فظلموا پس ظلم کیا بہا ان کے ساتھ، فانظر پھر دیکھو، کیفا کس طرح، کانا ہوا، عاقبۃ المفسدین انجام فسادیوں کا۔ پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا۔ دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ فرمایا، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی دلیلیں دے کر بادشاہ مصر فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا، لیکن انہوں نے بھی جھٹلایا اور ظلم و زیادتی کی اور صاف انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دلوں میں یقین تھا۔ اب خود دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے والوں، اس کے رسولوں کا انکار کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ وہ اپنی قوم کے سامنے ہی ڈبو دیے گئے۔ وقالا اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا فرعون اے فرعون، انی بے شک میں رسول ہوں من رب العالمین کا۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اے فرعون، میں تو رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ حقیقاً واجب ہے اللہ پر، مجھ پر، اللہ یہ کہ نہ اقولو کہوں میں، اللہ اللہ پر، الا الحق مگر حق۔ مجھ پر واجب ہے کہ میں اللہ کی طرف سے جو کہوں سچ ہی کہوں۔ قد تحقیق جئتکم لایا ہوں تمہارے پاس، ببینات واضح نشانیاں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فارسل پس بھیج معیہ میرے ساتھ، بنی اسرائیل کو۔ مجھ پر واجب ہے کہ میں اللہ کی طرف سے جو کہوں سچ کہوں۔ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو۔ قال کہا، ان اگر کنتا ہے تو، جئتا لایا، بآیاتن کوئی نشانی، فاتی پس لے آ، بہا اس کو، ان اگر کنتا ہو تم، من الصادقین سچا۔ فرعون نے کہا، اگر تم نشانی لے کر آئے ہو تو اگر سچے ہو تو لے کر آؤ۔ میں اپنی صداقت کی دلیل لے کر آیا ہوں، تو قوم بنی اسرائیل کو اپنے مظالم سے تو آزاد کر دے، انہیں اپنی زبردستی کی غلامی سے نکال دے، انہیں ان کے رب کی عبادت کرنے دے۔ یہ ایک بزرگ پیغمبر کی نسل سے ہے، یعنی حضرت یعقوب بن اسحاق بن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔
فرعون نے کہا میں تجھے سچا نہیں سمجھتا، نہ تیری طلب پوری کروں گا، اگر تو واقعی اپنے دعوے میں سچا ہے تو کوئی معجزہ پیش کر۔ فَأَلْقَىٰ پس ڈالا عصاہ اپنا عصا، فَإِذَا تو اچانک ہی یا وہ ثعبان اسدہ بن گیا، مبین واضح۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ماری تو وہ ایک صریح اسدہ ہو گیا۔ آپ نے فرعون کی اس طلب پر اپنے ہاتھ کی لکڑی زمین پر ڈال دی جو بہت بڑا اسدہ بن گئی، اور منہ پھاڑے فرعون کی طرف لپکی، وہ خوف کے مارے تخت سے اتر گیا اور فریاد کرنے لگا کہ موسیٰ اللہ کے لیے اسے روک دے۔ اس نے اس قدر اپنا منہ کھولا تھا کہ نیچے کا جبڑا تو زمین پر تھا اور اوپر کا جبڑا محل کی بلندی پر۔ خوف کے مارے فرعون کی سانسیں رک گئی، وہ چیخنے لگا موسیٰ اسے روک لے، میں ایمان لاتا ہوں، اقرار کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے اسی وقت اس پر ہاتھ رکھا اور اسی وقت وہ لکڑی جیسی لکڑی بن گیا۔ حضرت وہب فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کو دیکھتے ہی فرعون کہنے لگا میں تجھے پہچانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یقیناً۔ اس نے کہا تو نے بچپن ہمارے گھر کے ٹکڑوں پر ہی تو گزارا ہے۔ اس کا جواب موسیٰ ہی دے ہی رہے تھے کہ اس نے کہا اسے گرفتار کر لو۔ آپ نے اپنی لکڑی زمین پر ڈال دی جس نے سانپ بن کر اس پر حملہ کر دیا، اور بدخواسی میں ایک دوسرے کو وہ قتل کرتے ہوئے سب بھاگنے لگے۔